داستان سلطان نورالدین زنگی جس نے صلیبیوں کے دلوں پر اپنی داغ بٹھا رکھی تھی۔ آپ دونوں کو اماں بلا رہی ہے۔ اس وقت سب لوگ طائف سمرون کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی انتہائی اہم موضوع پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مشال کے ان الفاظ پر چونکتے ہوئے مجدد الدین نے مرثینہ کی طرف دیکھا اور پوچھا، مرثینہ خیریت تو ہے؟ مرثینہ نے ہاتھ میں پکڑا برتن ایک طرف رکھ دیا، پھر وہ مجدد الدین کے قریب آئی اور کہنے لگی، مجھے تو کچھ علم نہیں، اماں بلا رہی ہیں تو چلتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دونوں کمرے سے نکلے اور مشال کے ساتھ ہو لیے۔ جب وہ نئے مکان میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا وہاں سمرون کے علاوہ عبدہ، ازبل، زہران، جمارہ، عبیرہ کے علاوہ شمس الدین اور حتلق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بھی سلام کرتے ہوئے ایک طرف ہو کر بیٹھے۔ ان کے قریب ہی مشال بھی بیٹھ گئی تھی۔ بیٹھنے کے ساتھ ہی اپنی ماں عبدہ کو مخاطب کرتے ہوئے مجدد الدین کہہ رہا تھا، اماں مشال ہمیں بلانے گئی تھی، خیریت تو ہے؟ یہ جو آپ نے سب کو جمع کر رکھا ہے، میرا دل کہتا ہے کہ کوئی خاص بات ہے۔ اس پر عبدہ مسکراتی ہوئی کہنے لگی، بیٹے کوئی خاص بات تم سے مشورہ کیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی۔ بس معاملہ کچھ یوں ہے کہ ازبل، تمہاری پھوپھی زہران اور محترم سمرون نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے۔ یہ صلاح مشورہ ہم نے تم سب کی غیر موجودگی میں کیا تھا۔ ایسا ہم نے اس لیے کیا کہ پہلے ہم چاروں بڑے اس پر متفق ہو جانا چاہتے تھے، اس کے بعد تمہیں اعتماد میں لینا چاہتے تھے۔ بس یوں جانو ایک بات پر ہم چاروں متفق ہو گئے ہیں، اسی بنا پر تم سب کو بلایا ہے کہ وہ معاملہ تمہارے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر اس میں تم لوگوں کی رضامندی ہوئی تو پھر اس پر عمل کیا جائے گا۔ مجدد الدین، تم بڑے ہو اور تمہاری اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ گو میری بیٹی مرثینہ، جمارہ اور عبیرہ دونوں سے عمر میں چھوٹی ہے، لیکن چونکہ تمہاری بیوی ہونے کے ناطے سے رشتے میں بڑی ہے، اسی بنا پر اس کا مشورہ بھی سب پر فوقیت رکھتا ہے۔ بیٹے معاملہ اب یہ ہے کہ ہمارے اس کھلے اور وسیع احاطے میں 3 مکان ہیں اور ان تینوں کو آباد رہنا چاہیے۔ ہم نے مل کر جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ شمس الدین اور جمارہ دونوں میاں بیوی یہاں اسی نئے مکان میں رہیں گے، سمرون بھی ان کے ساتھ رہے گا۔ اس طرح ان تینوں کے باعث یہ حصہ آباد رہے گا۔ جہاں تک تمہاری پھوپھی زہران کا تعلق ہے تو زہران کے ساتھ عبیرہ اور حتلق دونوں میاں بیوی رہیں گے۔ ان تینوں کے باعث وہ حصہ بھی آباد رہے گا۔ اب باقی معاملہ بڑے آبائی مکان کا رہ گیا۔ تو بیٹے میں نے فیصلہ کیا ہے، اس میں میں، تم اور مرثینہ اور مشال رہیں گی۔ مشال مرثینہ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم نے خود بھی اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مشال اور مرثینہ کو اور مرثینہ اور مشال کو کس قدر چاہتی ہے، کس قدر پیار کرتی ہے۔ تم نے یہ بھی اندازہ لگا لیا ہوگا، نہیں لگایا تو مرثینہ نے کم از کم تمہیں بتا دیا ہوگا کہ جب سے تمہاری اور مرثینہ کی شادی ہوئی ہے یہ سخت اذیت اور کوفت میں ہے، اس لیے کہ پہلے یہ مرثینہ کے پاس سویا کرتی تھی، اب بیچاری علیحدہ سوتی ہے تو اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ بہرحال آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی۔ یہ جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس پر اگر تم لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض ہو تو کہو۔ یہ فیصلہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اگر تم نے گزشتہ دنوں مجھے بتایا تھا کہ سلطان نورالدین زنگی لشکر کے ساتھ اب کسی مہم پر نکلنے والا ہے
اور اس مہم سے پہلے میں یہ فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد کرنا چاہتی تھی۔ میں جانتی ہوں جہاں کہیں بھی لشکر کو نکلنا ہوتا ہے تمہاری حیثیت چونکہ سالاروں میں اعلیٰ و عرفہ ہے، لہٰذا تمہیں سلطان کے ساتھ ہی جانا پڑتا ہے۔ بیٹے، ایک اور بات جس پر میں بات کرنا چاہتی تھی وہ یہ کہ جب کبھی کوئی مہم نکلتی ہے تو پہلے تم تینوں بھائی اس کے ساتھ روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ گھر کا کام کاج کسی نہ کسی طرح چل جاتا تھا۔ اب ہم گھر کے زیادہ افراد ہو گئے ہیں، اس لیے تم تین میں سے ایک کو گھر رہنا ہوگا۔ تین نہیں بلکہ دو میں سے مجدد الدین میرے بیٹے تمہارا جانا تو ضروری ہوتا ہے۔ خطلخ اور شمس الدین میں سے کسی ایک کو گھر رہنا پڑے گا۔ مجدد الدین کے بولنے سے پہلے جٹ سے خطلخ بول پڑا، اماں آپ بے فکر رہیں، صرف میں اور مجدد الدین سلطان کے لشکر میں روانہ ہوا کریں گے، شمس الدین یہاں رہا کرے گا۔ اس پر شمس الدین نے گھورنے کے انداز میں خطلخ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کیوں؟ مجھے لشکر کے ساتھ جاتے ہوئے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کسی کو گھر پر رہنا ہی ہے تو پھر باری ٹھہرائی جائے گی، کبھی خطلخ رہے گا تو کبھی میں۔ شمس الدین اور خطلخ دونوں کی اس نوک جھونک پر سب ہنس دیے۔ اس موقع پر سمرون بول پڑا، بچوں میری بات سنو، نہ خطلخ یہاں رہا کرے گا نہ شمس الدین۔ حسب سابق تم تینوں پہلے کی طرح جنگوں میں حصہ لیا کرو گے۔ میں اب بالکل تندرست ہو چکا ہوں، گھر کا سودا سلف کے علاوہ دوسری ضروریات زندگی بھی میں بازار سے جا کر لا سکتا ہوں، اس سلسلے میں کسی کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ سمرون کے ان الفاظ پر شمس الدین ایسا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر وہ سمرون کے گلے ملا اور کئی بار اس کی پیشانی چومی، پھر کہنے لگا، یہ بات کر کے آپ نے میرا دل خوش کر دیا۔ اس لیے کہ سمرون نے شمس الدین کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا، اس کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، بیٹے تیری خوشی ہی ہماری زندگی کا مقصد ہے، تم تینوں حسب سابق جنگوں میں حصہ لوگے۔ شمس الدین اور سمرون کی اس گفتگو سے جمارہ بے پناہ خوشی اور سکون کا اظہار کر رہی تھی۔ قبل اس کے کہ کوئی بولتا حویلی کے بیرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ چھلانگ لگانے کے انداز میں شمس الدین اٹھ کھڑا ہوا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میں دیکھتا ہوں دستک کس نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی بڑی تیزی سے چلتا ہوا شمس الدین باہر نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد جب لوٹا تو مجدد الدین کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بھائی آپ کو سلطان نے طلب کیا ہے۔ مجدد الدین فوراً اٹھ کھڑا ہوا، اس کے ساتھ ہی مرسینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر سب کو مخاطب کر کے مجدد الدین کہنے لگا، 2 دن بعد لشکر یہاں سے کوچ کرنے والا ہے، میرے خیال میں اسی سلسلے میں سلطان نے مجھے طلب کیا ہے۔ دراصل اس وقت ہمارے سامنے 2 مہمات ہیں، ایک صلیبیوں کا قلعہ مارم اور دوسرا سیدھا کا شہر۔ ان دونوں جگہوں سے صلیبی پھر ہمارے خلاف شرارتیں کرنے لگے ہیں، اس لیے کہ لاکھوں کی تعداد میں جو یورپ سے صلیبی ان سرزمینوں میں آ گئے ہیں، وہ چین سے نہ خود بیٹھتے ہیں نہ پہلے سے ان سرزمینوں میں موجود صلیبیوں کو چین سے بیٹھنے دیتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے اٹھ کر ہمارے خلاف سازشیں کرتے ہوئے ہمارے علاقوں پر دعویٰ بول دیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں سلطان کیا کہتا ہے، ہو سکتا ہے لشکر کی روانگی میں تبدیلی کر کے سلطان پہلے روانہ ہونا چاہتا ہو۔ اس کے ساتھ ہی مجدد الدین جب باہر نکلنے لگا تو مرسینہ نے اسے مخاطب کیا، لباس تبدیل کر کے جائیے گا، میں نے آپ کا ایک نیا لباس طے کر کے رکھا ہوا ہے، اسے پہن کر جائیے گا۔ اس پر اپنے لباس کی طرف دیکھتے ہوئے مجدد الدین
कहने लगा, कोई बात नहीं, यही ठीक है। मरसीना ने घूरने के अंदाज में मुजद्दिदुद्दीन की तरफ देखा, फिर कहने लगी, ये ठीक नहीं, चलें पहले लिबास तब्दील कर लें। मरसीना के इस प्यार भरे अंदाज पर सब मुस्कुरा रहे थे। फिर दोनों आगे पीछे बाहर निकले। दूसरे मकान के हिस्से में जाकर मरसीना ने बड़े प्यारे अंदाज में मुजद्दिदुद्दीन का हाथ अपने हाथ में लिया और अपनी ख्वाबगाह में ले जाते हुए कहने लगी, ये जो लिबास आप पहनकर जाने वाले थे ठीक नहीं। सब पहले जो कुछ भी आप किया करते थे वो आपकी मर्जी से होता था। अब आपका लिबास और दूसरी ज़रूरियात का ख्याल रखना मेरा काम है। फिर मुस्कुराते हुए मुजद्दिदुद्दीन मरसीना के साथ अपनी ख्वाबगाह में दाखिल हुआ, अपना लिबास पहना, फिर वो वहाँ से निकल गया था। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने वाकई अपने लाहे अमल में तब्दीली कर दी थी और 2 दिन बाद लश्कर के साथ रवाना होने की बजाय वो 1 दिन पहले हलब से मारम की तरफ रवाना होने का अज़म कर चुका था। ये बात वापस आकर मुजद्दिदुद्दीन ने शमसुद्दीन और खतलख से कही तो तीनों भाई अपनी रवानगी की तैयारियां करने लगे थे। जिस रोज़ मुजद्दिदुद्दीन ने अपने लश्कर के साथ कूच करना था, इस रोज़ अपनी ख्वाबगाह में मुजद्दिदुद्दीन जंगी लिबास पहन रहा था। इसके करीब ही ख्वाबगाह में इसके घोड़े की ज़ैन से बांधी जाने वाली खरजीनों में मरसीना ज़रूरियात का सामान डाल रही थी। लिबास पहनने के बाद मुजद्दिदुद्दीन मरसीना के करीब आन खड़ा हुआ और बड़े गौर से इसकी तरफ देखने लगा और मरसीना की पुश्त मुजद्दिदुद्दीन की तरफ थी। अचानक काम में मसरूफ़ मरसीना सीधी खड़ी हुई, इसलिए कि इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुजद्दिदुद्दीन इसे बराबर घूरे जा रहा है। मुड़ी अपने लबों पर गहरा तबस्सुम घेरते हुए इसने मुजद्दिदुद्दीन को मुखातब किया, अमीर, आप मुझे इस तरह गौर और इन्हमाक से क्यों देख रहे हैं? शायद आप देख रहे होंगे कि मैं काम में मसरूफ़ आपकी रवानगी और आपकी जुदाई की वजह से रो तो नहीं दूंगी, आंसू बहा रही होंगी। हरगिज़ नहीं अमीर, मैं हरूफ राज की तरह ख्यालों की हसीन दुनिया में बसने वाली नहीं, बल्कि एक उम्र की लड़की हूँ। मैं कभी भी किसी भी मौका पर आपके जहन की मंडीरों के आरज़ुओं का सुनसान माहौल पैदा नहीं करूँगी। मैं जानती हूँ मैं एक ऐसे मुजाहिद की बीवी हूँ जो अपनी मिसाल, जुर्रत और हिम्मत मर्दाना के बाइस बदी बेकरां समंदर में खैर बनकर गोता जन होकर जुर्रत और जिसारत रखता है। अमीर मोहतरम, ऐसे हर मौका पर मैं आपको नगमात का अंदाज, खुशगवार ज़िंदगी का जोहर, मोहब्बत की रोशनी, हुस्न की चमक, ज़िंदगी की बर्क और राहत की हिद्दत बनकर रुखसत किया करूँगी, ताकि आप जब जंगों में हिस्सा लें तो आपके जहन में मेरा रोता हुआ चेहरा नहीं, बल्कि मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा आपके सुकून, आपकी दिलजमी का बाइस बनता रहे। अमीर, इसमें शक नहीं कि आप मेरे लिए उम्मीद की कोसे कज़ाह, दीन की गहरी घटा, सुकून व आसूदगी की लहरों का हसीन इम्तजाज, मेरे कवाए ज़हनी के लिए खुद फरामोश महवियत और बेगरज इन्हमाक हैं। मैं जानती हूँ एक शोहर की हैसियत से आप जमूद के अहद और बुहरान के दौर में मेरे लिए नवीदे जाँ फिज़ा हैं। मेरे चेहरे मेरे अतबार के लिए सुकून का पैगाम और शिफा की नवीद बरा नखार हैं। अमीर मोहतरम, मैंने आपसे टूट कर मोहब्बत की है और दूसरी कायनात में अब आप ही तारीकी के गहरे सागर में मेरे लिए चमकता हुआ सितारा और वहशी सदियों के राज में मेरा तहफ़्फ़ुज़ का मरकज़ हैं।